وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین. اللہ جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور گوہر بار میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے. کنز الامال کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کہ ہر دن افطار کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے رمضان کے اندر تو اللہ پاک
جمعہ کے دن ہر ساتھ اور ہر لمحے 10 لاکھ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو میری اور آپ کی بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور ماہ رمضان کی حسین رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کے صدقے ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، خصوصاً پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، پورے عالم اسلام پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائیوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ غزہ کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے وہ یقینی بات ہے اس قادر مطلق کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی کبھی بھی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کے صدقے سے مسلم امہ کو اتحاد نصیب فرمائے اور اس کے حکمرانوں کو اتحاد نصیب فرمائے۔ آج 11 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کی مناسبت سے چند معروضات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو سیدہ کائنات ملائکۃ العرب سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اعزاز کائنات میں وہ خوش قسمت اور خوش بخت خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے حریم قدس میں سب سے پہلے قدم رکھا، اسلام کو قبول کیا اور ام المومنین ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوا، یعنی خاتون اول کا مقام اور مرتبہ آپ کو حاصل ہے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں جن سے سادات کا مرکز و محور اور سادات کی لڑی آگے پھوٹی، اور سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ شخصیت ہیں کہ کائنات عالم میں ایسا اعزاز کسی کو میسر نہیں آیا کہ حضرت سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ نے زندگی کے 25 سال حضور علیہ السلام کی مفارقت میں گزارے، حضور علیہ السلام کے قرب میں گزارے، 25 سال کا عرصہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ مفارقت میں اور آپ کی قربت میں وقت گزارا، لیکن جس انداز میں حضرت امہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اعزاز میسر آیا وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اور یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ 25 سال کے عرصے میں کبھی بھی حضور علیہ السلام جناب امہ خدیجۃ الکبریٰ پہ ناراض نہیں ہوئے۔ 25 سال کا عرصہ ہے، میاں بیوی کے درمیان سہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن 25 سال کی طویل مدت میں حضور علیہ السلام کبھی بھی سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ جب بھی حضور علیہ السلام نے سیدہ کا ذکر کیا بڑی محبت سے ذکر کیا۔ اور یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر ازواج عطا فرما دی تھی، لیکن کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام ساری ازواج کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرماتے اور ذکر فرما کر اپنی زبان نبوت سے میرے اور آپ کے لیے اپنی سنت قرار دے دیا۔ گویا کہ آج جو ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کر رہے ہیں یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔
آپ کو یہ اللہ نے اعزاز عطا کیا کہ آپ کے بطن اقدس سے حضور علیہ السلام کی 6 اولادیں ہوئیں، 4 صاحبزادیاں اور 2 شہزادے حضور علیہ السلام کے، وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہوئے۔ اور یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ 4 پشتوں کے واسطے سے حضور علیہ السلام اور سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد کا نام تھا خویلد، ان کے والد کا نام تھا اسد، ان کے والد کا نام تھا عبد العزیٰ، اور ان کے والد کا نام تھا آگے حضرت قصی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور علیہ السلام کا شجرہ مبارک تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا جان کا نام تھا جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر دادا کا نام تھا حضرت ہاشم، اور لکڑ دادا کا نام تھا حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے والد ماجد جناب عبد مناف کے والد ماجد کا نام تھا حضرت قصی بن کعب رضی اللہ۔ تو حضرت قصی بن کعب پر آ کر جناب سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ کا اور تاجدار کون و مکان کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے 4 پشتوں کے واسطے سے۔ اور یہ اعزاز بھی سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر النساء اہلھا مریم و خیر النساء اہلھا خدیجہ بنت خویلد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جناب مریم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جو امی جان تھی وہ اپنے دور کی خواتین میں سے سب سے بہتر تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دور سے لے کر قیام قیامت تک کائنات عالم میں خدیجہ بنت خویلد ساری خواتین سے بہتر ہے۔ یہ اعزاز بھی جناب سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ اور پھر اعزازات کائنات کا سب سے بڑا اعزاز جس کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ضبط کیا، منظم کیا، امہاتہم، کہ مسلمانوں کی ایمانی اور روحانی ماں قرار دیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور پھر یہ اعزاز بھی حضور علیہ السلام کی اس نیک بخت خاتون اور زوجہ محترمہ کو حاصل ہے کہ آپ نے جناب امہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں نکاح کرنا تو درکنار، نکاح کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ آپ کی موجودگی میں صرف آپ ہی مصطفیٰ جان عالم کے حریم قلب کی محبتوں اور چاہتوں کا مدار تھی۔ کائنات عالم کو حضور کا ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے، اور یہ اعزاز بھی سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ زمانہ محمد محمد کرتا ہے، میرے آقا خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے جناب سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے بڑے مصائب اور آلام برداشت کیے، کبھی راستے میں گڑھے کھودے گئے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر، اور کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈی میں۔ دکھ سے چور و چور ہو کر حضور جب گھر آتے تو اماں جان کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا اور ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، کھجوریں پیش کرتی، دودھ کا پیالہ پیش کرتی، بستر بچھاتی، بستر بچھا کر بڑے نرم و نازک ہاتھ مصطفیٰ جان عالم کے پائے مقدس پر پھیر کر کہتی آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو بڑی عزتیں عطا کرے گا۔ پھر کیا تھا، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر ہوتی، حضور کے دکھ درد ختم ہو جاتے۔ یہ اعزاز تھا جناب سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ کو، بڑی محبت فرماتے حضور جناب سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ جب آپ کی شادی ہوئی حضور علیہ السلام کے ساتھ تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قریش کا یہ قبیلہ، اس کی ایک شاخ تھی اسد، بنو اسد میں سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے جو دادا تھے ان کا نام اسد تھا،
تو قبیلہ شاخ قریش کی شاخ اسد سے تعلق تھا۔ 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور پھر حضور علیہ السلام کی جب ان سے شادی ہوئی تو اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس تھی، 25 سال۔ اس سے پہلے جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ کے 2 نکاح ہوئے تھے، اور وہ دونوں ختم ہو گئے، اور ان دونوں نکاحوں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت ہند تھا اور ایک کا نام حضرت حالہ تھا۔ یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور جناب حضرت ہند تو حضور علیہ السلام کے وصاف بنے۔ بخاری اور دیگر شمائل کی کتابوں میں جو حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک نقل ہوتا ہے، اس میں ایک نام حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام بڑا محبت فرماتے حضرت ہند سے، حضرت حالہ سے بھی حضور علیہ السلام بڑی محبت فرماتے، کیوں کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تھے۔ 40 سال آپ کی عمر تھی جب حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ اس سے پہلے مکہ المکرمہ کے اندر یہ زمانہ گواہ ہے کہ عرب کے کافرانہ اور قاتلانہ معاشرے کے اندر حضور علیہ السلام صادق اور امین کے لقب سے گردانے جاتے تھے۔ زمانہ چاہے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، چاہے دوست ہوں یا دشمن ہوں، چاہے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، چاہے موافق ہوں یا نہ موافق، ہر بندے کی زبان پر یہ آواز دلربا ہوتا کہ محمد صادق بھی ہیں، محمد امین بھی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کائنات عالم کی امانت بن کے حضور نے دکھایا، خالق کی امانتوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آنے دیا، اور نہ ہی مخلوق کی امانتوں میں کبھی فرق آنے دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ رشتہ مبارک جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ سے منسلک ہونا تھا۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جو اللہ نے اوائل عمر میں، شباب کے عالم میں جو سیرت کا حسن، رنگ اور جمال عطا کیا تھا، آپ عفت کے لحاظ سے، عصمت اور عزت اور طہارت کے لحاظ سے چھوٹی عمر سے لے کر اوائل تک، اوائل سے پھر شباب تک، شباب سے پھر حضور کے حریم قدس میں آنے تک زمانہ آپ کو طیب اور طاہرہ کے نام سے جانتا تھا۔ یہ پیشگی انتظام قدرت تھا کہ لوگوں کے زبانوں پر مصطفیٰ کو صادق و امین کہلوایا۔ یہ پیشگی انتظام تھا اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کی زبانوں پر ملائکۃ العرب کو طیبہ اور طاہرہ کا لقب عطا فرما دیا۔ اور پھر مکہ المکرمہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک اور افلاس نے جگہ لے لی، لوگوں کے مال ختم ہو گئے، لوگوں پر مشکلات اور ناآسودگی کے معاملات ہو گئے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سفر تجارت ہوتا ہے، اور پورے مکہ کے اندر آپ کا تجارت کا جو پیشہ تھا وہ پھیلا ہوا تھا، اور مکہ کی اکثریت لوگوں کے اندر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کا مال پہنچتا تھا۔ جناب ابو طالب نے یہ دل میں سوچا کیا ہی ممکن ہے کہ اس بھوک و افلاس کے دور میں، جب مکہ کے حالات ابتر ہو چکے ہیں، کہ خدیجہ کا مال ایسی شخصیت لے جائے جس کے صدقے سے اللہ لوگوں کی آسودگیاں ختم کر دے، جس کے صدقے سے اللہ مکہ کے لوگوں کی بھوک اور افلاس کو ختم کر دے۔ جب فال نکالا گیا تو فال میں حضور علیہ السلام کا نام طیب اور نام مطہر نکل آیا۔ جناب ابو طالب نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے خواہش کا اظہار کیا، تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تو پہلے ہی حضور علیہ السلام کے حسن کے قصیدے سن چکی تھی، قبول کر لیا، اور پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے تجارتی قافلے کی لگاموں کو اور ڈوریوں کو تھما دیا گیا۔ زمانہ دیکھ رہا تھا کہ جس کو مکہ کے لوگ یتیم کہتے ہیں، جس کو مکہ کے لوگ جس کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج مکہ کا وہی در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
جس کے ہاتھوں میں پورے عرب کے سب سے بڑے تاجر کی تجارت کے قافلے کی اونٹوں کی مہاریں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کی پھپھی جان جناب عاتقہ کہتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، انہوں نے پکار کے کہا اے میرے بھائی عبداللہ، خاک لحد سے اٹھ کر دیکھیں تو صحیح، آج آپ کا در یتیم پورے مکہ کی تجارت پہ حاوی ہو کر پورے مکہ کی تجارت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ اے جناب آمنہ، اب واقع خاک کے ذروں سے اٹھ کر تو دیکھیں، جس محمد کو آپ نے جنم دیا تھا زمانے کے اندر اب اس کا بڑا شہرہ ہو چکا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے تجارت کا سامان لے کر روانہ ہوئے تو سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ۔ سیدہ نے فرمایا یہ خاص اونٹ ہے جو سرداری سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو محمد کے ہاتھوں میں لگامیں ہیں، مکہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ دو عالم کے معبود ہوں اور پیدل سفر کرتے رہیں۔ جب تھوڑا سا اوجل ہونا، یہ سرداری والا اونٹ جو بڑی پلان کے ساتھ اس پہ پلان کس دی گئی ہے، جب تھوڑا سا مکہ سے اوجل ہونا تو محمد کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنا حضور آپ اس پلان پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ محمد یہ بات ٹھیک ہے کہ تم میرے غلام اور خادم ہو، میرے تجارتی معاملات کو دیکھتے ہو، لیکن یہ بات میسرہ ذہن میں رکھ، تو خدیجہ کا غلام ہے تو آج کے بعد محمد کا بھی غلام ہے۔ خبردار محمد سے پہلے کلام نہ کرنا، خبردار جب محمد کوئی سودا کر لیں تو اس کے بیچ میں روڑے نہ اٹکانا، اور یہ سارے سفر میں مشاہدہ کرتے رہنا کیا کیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو حضرت میسرہ قافلہ لے کر چلے، حضور جان عالم آگے آگے تھے، حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ مکہ والے چلے گئے، آپ مکان کی چھت پہ آ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے مکان کی چھت پہ آ کر کافی دیر دیکھتی رہی۔ دور سے کیا دیکھتی ہیں کہ گرمیوں کی دھپیڑ زدہ موسم تھا، بلکتی دھوپ تھی، مصطفیٰ جان عالم سب سے آگے آگے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں ہیں۔ میسرہ عرض کرتا ہے اے محمد جان عالم آپ اس پلان پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اس عرب کے ریگزار ماحول میں جب گرمی ہی گرمی، تپش ہی تپش تھی، میں نے اچانک دیکھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا محمد مصطفیٰ پہ سایہ فگن ہو گیا۔ حضور جس جانب جاتے بادل کا ٹکڑا اسی جگہ پر سایہ کرتے کرتے حضور جان عالم کا پیچھا کرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ قافلہ چلتا رہا۔ مصر سے پہلے ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا، ایک درخت کے نیچے حضور جان عالم تشریف فرما ہوئے، وہاں درخت کے ساتھ یہ غار تھی، اور اس غار کے اندر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عرب کا ایک قافلہ اور اس درخت کے نیچے آ بیٹھا ہے، دوڑ کے آیا، میسرہ کو پکار کے کہنے لگا اے میسرہ یہ کون سا قافلہ لے کے آیا ہے آج تک بڑے بڑے قافلے آئے لیکن اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا۔ سیرت حلبیہ کو دیکھیں یا خصائص کبریٰ کو دیکھیں یا سیرت رسول عربی کو دیکھیں، سبھی کے اندر یہ لکھا گیا کہ میسرہ نے کہا کہ یہ مکہ کے اولو العزم خاندان کی شخصیت کی سربراہی کا یہ قافلہ ہے، ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے۔ تو وہ نستورہ راہب پکار کے کہنے لگا کہ اے میسرہ جلدی جلدی تجارت کا سامان بیچ باچ کے واپس چلا جا، صرف مجھے راہب نہ گردانا، میں تورات زبور اور انجیل کا عالم ہوں، میری کتابیں یہ میرا علم بتاتا ہے کہ اس کائنات عالم کرۂ ارضی میں اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں بیٹھ سکا، اس درخت کے نیچے وہی شخصیت بیٹھے گی جس کے سر پہ اللہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا، جس کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج ہوگا۔ میسرہ مجھے خدشہ ہے کہیں اس شخصیت کو نقصان نہ پہنچائے، میں آج تجھے گواہ بنا کے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، اگر زمانے نے میرا ساتھ دیا،
اگر سانسوں کی دوڑی میرے طوالت اختیار کر گئی، جب یہ محمد مکہ کے اندر اعلان نبوت کریں گے تو سب سے پہلے سب سے بڑھ کر جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ نصورہ راہب ہوگا۔ بالآخر سامان تجارت مصر میں ہی، شام کا ارادہ کینسل کیا، مصر میں سامان بیچا اور واپس آئے۔ خبر پہنچی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کہ آج قافلہ واپس آنے والا ہے، قافلہ واپس آنے والا ہے۔ سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ زمانہ پورے قافلہ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہے اور حضور جان عالم سب سے آگے ہیں اور اونٹ پہ سوار ہیں۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اے کائنات عالم کے خدا حاضر و ناظر، میں تجھے یہ گواہ بنا کے کہتی ہوں، یہ محمد جب اعلان کریں گے زمانہ اس وقت کلمہ پڑے گا، میں خدیجہ تو آج ہی مصطفیٰ جان عالم کے قدموں میں اپنا دل ہار چکی ہوں، آج ہی ہار چکی ہوں۔ اور پھر 1 ماہ 25 دن کے بعد جناب سیدہ خدیجہ نے جناب نفیسہ کے تحت حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح دیا۔ 1 ماہ 25 دن کے بعد حضور کی شادی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ام المؤمنین ہونے کا اعزاز وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرب کے اندر جن کی اپنی ایک ٹھاٹھ باٹھ تھی، گھنٹوں بعد قیمتی پوشاکیں تبدیل ہوتی، 20 کنیزیں آپ کی غلامی کے لیے ہر وقت ہاتھ باندھے کمرہ عروسی میں ہوتی تھی، کبھی پانی تک اٹھ کر نہیں پیا تھا، کنیزیں غلام اور خادمائیں حاضر تھیں، آپ بادشاہت کی زندگی گزارتی تھی۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں، شادی ہو کے حضور کے حریم قدس میں آئیں تو ظہر سے پہلے نکاح پڑھا گیا، ظہر کے بعد کل مال و منال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آقا اب خدیجہ آپ کی ہو چکی ہے تو خدیجہ کا سارا مال آپ کا ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو کائنات عالم کے سب سے بڑے سخی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر تک حضور علیہ السلام نے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ پھر وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اللہ اکبر، جن کی 20 کنیزیں جن کی خدمت کیا کرتی تھیں، حضور کی بارگاہ میں آئیں تو گھر کا جھاڑو بھی خود دے رہی ہیں، گھر کا برتن بھی خود دھو رہی ہیں اور کھانا بھی خود بنا رہی ہیں۔ اور پھر یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اور اسی طرح مسند بزار، اسی طرح مسند عبداللہ بن عباس کے اندر، کہ ایک دن پھر حضور کا معمول تھا شادی کے بعد بھی حضور اکثر اوقات غار حرا میں عبادت میں رہتے ہیں۔ سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے غار میں جاتی، سفر کر کے 3-4 کلومیٹر سفر کر کے پھر غار کے اوپر چڑھتی۔ وہ سیدہ جن کی 20 کنیزیں خدمت کیا کرتی، ایک دن کھانا لے کے برتن میں کھانا سجا کر سر پہ رکھ کر یہ ادھر سے روانہ ہوئی، ادھر سے ملائے اعلیٰ سے اللہ نے جبریل کو روانہ کیا، جبریل جاؤ، جا کر مصطفیٰ جان عالم کو یہ خوشخبری سنا کے آؤ، سیدہ خدیجہ کچھ سامان کھانے کا آپ کے لیے لا رہی ہیں۔ اے پیارے محمد، آپ کا خدا کہتا ہے سیدہ کو میرا سلام عرض فرما دیں۔ جناب جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، بندہ نواز خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور سامان لے کے آ رہی ہیں کھانے کے لیے۔ خدیجہ الکبریٰ بعد میں پہنچیں، کھانا بعد میں کھانا، خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پہلے پہنچانا، اور پھر آقا اللہ کے سلام کے ساتھ ساتھ مجھ جبریل کا بھی سلام عرض کر دینا۔ یہ کائنات عالم کا وہ اعزاز ہے کہ تاریخ کائنات میں کسی کو میسر نہیں آیا، وہ خدیجہ الکبریٰ جنہیں اللہ سلام کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے حرم میں آئیں تو حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کی الفت، 25 سال حضور کی مفارقت میں گزارے، کبھی طائف کے بازار اور کبھی اور
یہاں تک سمجھیں کہ جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اس بائیکاٹ کا بھی سیدہ کائنات سیدہ اماں خدیجہ کبریٰ حصہ تھی. کبھی پتے کھا کے گزارا کیا، کبھی بھوک برداشت کر کے گزارا کیا، اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام جاری رکھا. اور پھر حضور کے گھر میں جو آئیں، رشتوں کا حسن سکھایا. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ساس بہو کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، بہو ساس کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں، اور بیڑا گھر ہمارے ایسے پروڈیوسر وغیرہ کا جنہوں نے ڈراماز کی صورت میں ساس اور بہو قصے کہانی کے علاوہ کچھ دکھائے ہی نہیں. سیدہ کائنات جب سیدہ اماں خدیجہ کبریٰ حضور کے حریم قدس میں آئیں تو ایک دن حضور بیٹھے تھے، سیدہ کائنات بھی ساتھ تھیں. حضور کی دور سے نگاہ پڑی، سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں، تو تاجدار کائنات فرط محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر رکے نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے چلنے میں تھوڑا سا دوڑ لگا دی اماں جان کا استقبال کرنے کے لیے. اللہ اکبر، استقبال کیا، ساتھ لائے، ساتھ لا کر اپنی جگہ پہ بٹھایا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ یہ مجھ محمد کی ماں ہے. اللہ اکبر، اے خدیجہ یہ مجھ محمد کی ماں ہیں. سیدہ کائنات اماں خدیجہ کبریٰ نے عرض کی بندہ نواز یہ صرف آپ کی ماں نہیں ہیں، اگر آپ کی ماں ہیں یہ تو خدیجہ کبریٰ کی بھی ماں ہیں. وہ خدیجہ کبریٰ جن کی 20 کنیزیں غلامی کیا کرتی، اٹھیں، کچن میں گئیں، کھانے کے لیے سامان حاضر کیا اور کندھے دبائے، خدمت خاطر تواضع کی، ان کے لیے بستر بچھایا. بستر بچھا کے جب سیدہ اماں جان اماں حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو سیدہ نے عرض کی اماں جان میری خواہش ہے آپ پہلی دفعہ میرے گھر میں آئیں، میں کچھ تحفے کے طور پہ آپ کو دینا چاہتی ہوں. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے تو سیدہ اماں خدیجہ کبریٰ نے 40 بکریاں، 1 اونٹ اور کچھ جوڑے دے کر سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ کو روانہ کیا، اور واقعتاً سمجھا کہ اگر اماں حلیمہ سعدیہ حضور کی ماں ہیں تو یہ خدیجہ کبریٰ کی بھی ماں ہیں. پھر میرے آقا نے بھی انداز معاشرت کو بڑے احسن انداز میں گزارا. جب سیدہ کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر حضور علیہ السلام سیدہ کا بڑا ذکر کرتے. سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، مدنی دور کے اندر ظہر کے بعد حضور علیہ السلام قیلولہ فرماتے. ایک دن ایک بڑھیا خاتون آ گئی، حضور علیہ السلام نے اس کو آتے دیکھا، ہاتھ میں چھڑی ہے، چل پھر اتنا نہیں سکتی ہیں، نظر کم آتا ہے. حضور علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو حضور اٹھ کر گئے، اماں جی کو قریب لائے، اپنے پاس بٹھایا، کافی دیر گفتگو ہوتی رہی، اماں جی باتیں سناتی رہی، حضور سنتے رہے. اللہ اکبر. اور پھر میرے آقا کبھی مسکرا دیتے، کبھی رونا شروع فرما دیتے. اور پھر جب وہ بڑھیا خاتون جانے لگی تو حضور علیہ السلام نے بے شمار تحفے دیے اور حضرت بلال کو بلایا، بلال یہ تحفے اٹھاؤ، اپنے سر پہ اٹھا کے اماں جی کو ان کے گھر میں چھوڑ کے آؤ. سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر حضور سو گئے. میرے دل میں خیال آیا آج عجب انداز دیکھا ہے، حضور تو کبھی اس وقت کسی سے ملتے نہیں، آج ملاقات کی تنہائی اور اس قدر محبت اور الفت کے ساتھ وقت دینا، پتہ نہیں یہ کون خوش نصیب عورت ہوگی. اور تحفے بھی دیے اور پھر ان کو گھر پہنچوایا بھی صحیح. دل میں خیال تھا، سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضور جائیں گے عصر پہ، پھر جب رات کو واپس آئیں گے میں حضور سے پوچھوں گی. سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حضور سو نہیں رہے تھے بلکہ گہری سوچ میں تھے. میں قریب ہوئی، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی بندہ نواز عجب منظر دیکھا ہے، آج تک تو ایسا نہیں ہوا. تو حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. اٹھ کے بیٹھے تو گہری سوچ ختم ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پوچھنا یہ چاہتی ہو یہ خاتون کون تھی؟ فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، آج جب یہ آئی ہے تو اس نے مجھے خدیجہ کی یاد دلا دی ہے.